قراءت کی کون سی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ آفرین صاحبہ انڈیا سے۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ اگر انہیں نماز میں تھوڑا سا بھی غلط پڑھ لیں تو نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے کون سے مقامات ہیں؟ ان کی نشاندہی فرما دیں۔ بھائی قرآن مجید میں ایسے مقامات تو ہائی لائٹ کرنا تو ناممکن ہے، وہ تو سارے ہی مقامات ایسے ہیں کہ ان کو آپ غلط پڑھ لیں گے تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ کتنا غلط پڑھیں گے کہ کسی آیت کو اتنا غلط پڑھ لینا کہ آیت کا اصل مفہوم بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب کسی قاری نے غلطی سے پڑھ لیا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کو من الحاسرین پڑھ لیا، حاسرین کا مطلب حسرت والوں میں ہو جائیں گے، تو معنی چینج تو ہوا ہے لیکن بالکل الٹ نہیں ہو گیا، تو الٹ نہیں ہو گیا، بالکل ہی قرآن کے مفہوم کے بالکل اپوزٹ نہیں ہو گیا، معنی چینج ہوا ہے۔ تو اس سے اگر یہ غلطی سے کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر معنی بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا، جیسے کسی نے آیت پڑھی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من المفلحین، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، خاسرین کو مفلحین پڑھ لیا، تو یہ بالکل ہی قرآن کی منشا کے خلاف ہو گیا، شرک والے کامیاب کبھی نہیں ہوتے۔ تو ایسی بڑی فحش غلطی جب ہوگی کسی آیت کے پڑھنے میں تو چاہے وہ کہیں بھی ہو تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی اور صحیح مطلب نکل نہ سکتا ہو۔ اگر آیت کسی نے غلطی سے غلط پڑھ لی، اس کا غلط مطلب بھی کوئی بیان کر سکتا ہے، صحیح مطلب بھی، تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر ایسا مطلب ہے کہ وہ غلط ہی بن رہا ہے، صحیح مطلب بن ہی نہیں سکتا، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو، نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی زین صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے۔ یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے۔ دیکھیں، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا، واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وتر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار تو وعلی آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا، تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا، آپ نے رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں، اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے، اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے۔ وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں
اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ روزمرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، آپ کے حل ہو جائیں گے۔ کیا دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا نماز میں دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں، نماز میں کم سے کم حرکت کرنی چاہیے، وہ بھی جب ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو۔ اس لیے جب ایک ہاتھ سے کام ہو سکتا ہے، آپ کو خارش ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، تو دو ہاتھ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ چونکہ دونوں ہاتھ استعمال کرنا تو ضرورت سے زائد ہے، لہذا نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ عمل غلط تو ہے، برا عمل تو ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز اس حرکت سے ٹوٹتی ہے جو اتنی کثیر ہو کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور آپ پہ نظر پڑے تو اسے یہ لگے حرکت دیکھ کے کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، تو ایسی حرکت جب کثیر حرکت ہوگی تو وہ نماز کے منافی، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن کسی نے غلطی سے دونوں ہاتھ ہلا لیے تو نماز انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ عمل بہرحال غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے یہ عمل۔ وسوسے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا۔ نماز میں اکثر مجھے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ رکعت کم پڑھ لی یا سورت نہیں پڑھی۔ اس قسم کے وسوسے دور کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ شمس خان پشین سے۔ بھائی شمس خان، تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن سے کبھی کبھار نماز میں غلطی ہو، ان کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ ہوتا رہتا ہے ان کو ساتھ بار بار، تو ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، کہ یقین پر بنا کریں۔ یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، تو آپ نے 3 ہی فرض کرنا ہے ان کو، لیکن پھر 3 پڑھنے کے بعد کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو تو آپ نے قاعدہ بھی کرنا ہے، اتحیات پوری پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت ہو۔ اب جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو 5ویں بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، سلام پھیر کے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو اگر یہ 5 رکعتیں ہوں گی تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر یہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں تو بھی سجدہ سہو، اس لیے کہ آپ نے ایک اور قاعدہ اضافی کیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، جو یقینی چیز ہے اس پر انسان عمل کرے۔ 4 اور 3 میں شک ہوا تو اس کو 3 سمجھے، لیکن ہر رکعت کے بعد پھر قاعدہ کرے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو آپ کی، تو پھر اگر قاعدہ نہیں کریں گے تو وہ فرض قاعدہ چھوٹ جائے گا آپ سے۔ اور اگر یہ آپ کو وسوسے ہوتے رہتے ہیں، یہ جو میں نے صورت بتائی نا کہ جس کے ساتھ یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، تو اس کو بالکل دونوں طرف برابر یقین جا رہا ہو کہ پتہ نہیں 3 ہے کہ 4، اور اگر غالب گمان ہو رہا ہے کسی کے بارے میں، یعنی یہ غالب گمان ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے 3 نہیں بلکہ 4 پڑھی ہیں، تو غالب گمان پر عمل کرے پھر۔ تو آپ کو اکثر جو وسوسے آتے رہتے ہیں، کم پڑھ لی ہے یا سورت نہیں پڑھی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعی آپ کو شک ہوتا ہے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے، یہ خامخواہ کا وہم ہو رہا ہے، تو پہلے آپ دماغ پہ دباؤ ڈالا کریں، جو غالب گمان ہے نا، جس طرف ذہن جا رہا ہے اسی پر عمل کیا کریں آپ۔ اور یعنی آپ کا غالب گمان ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو 3 سمجھے، غالب گمان ہے کہ 4 پڑھی ہیں تو 4 سمجھے۔ اور اگر کہیں بھی دماغ نہیں جاتا، بالکل 50% یہ ہے کہ 3 پڑھی ہیں، 50% یہ ہے کہ 4 پڑھی ہیں، تو پھر اس طریقے پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر اس کو 3 سمجھیں اور 3 رکعت کے بعد قاعدہ کریں، جو ہو سکتا ہے چوتھی کے بعد ہو، اور پھر آپ دوبارہ آخر میں قاعدہ کر کے سجدہ سہو کریں، تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ یہ جو بار بار وسوسے نماز میں آ رہے ہیں نا، یہ بعض دفعہ وہم بھی ہوتا ہے انسان کو، اچھی بلی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہم شروع کر دیتا ہے شاید میں نے ایسے کیا ہو، تو غالب گمان پر عمل کا معمول بنائیں آپ، اور تھوڑا سوچ لیا کریں، جس طرف ذہن جائے، پہلی مرتبہ میں جس طرف ذہن جائے نا، وہ اکثر وہ رائے صحیح ہوتی ہے، تو اس رائے پر عمل کیا کریں آپ۔ کیا موبائل پر اذان کی آواز پر نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، موبائل پر اذان کی آواز پر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے یا نہیں، یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ آپ پہلے موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں کہ اذان کے اوقات جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی لوکیشن میں، تو وہاں کی لوکیشن میں اگر اذان کے اوقات صحیح لکھے ہی ہوتے ہیں، ایپ میں صحیح لکھے ہوتے ہیں، تو اس پر اگر اذان ہو رہی ہے تو وقت شروع ہو جائے گا۔ اگر موبائل غلط ٹائم پہ اذان دے رہا ہے تو وقت شروع نہیں ہوگا، تو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس پہ ٹائم دیکھ لیا کریں۔ سعد لاہور پاکستان سے، اچھا یہ سوال موبائل پر اذان والا سعد صاحب نے پوچھا تھا، جو لاہور سے ہیں، اور یقیناً لاہور پاکستان ہی سے ہے اب تک کی رپورٹ کے مطابق، اللہ کرے آئندہ بھی پاکستان نہیں رہے۔ کیا نکاح میں وکیل کے بغیر صرف گواہوں سے نکاح درست ہے؟ فرح صاحبہ دہلی بھارت سے۔ نہیں جناب، اچھا سوری، وکیل کے بغیر صرف گواہوں سے نکاح درست ہے؟ جی ہاں بالکل درست ہے۔ اگر دولہا دلہن موجود ہے وہاں، بنفس نفیس موجود ہیں، بنفس نفیس آج کل زیادہ گاڑی اردو ہو گئی ہے، فزیکلی خود موجود ہیں اور 2 گواہ موجود ہیں تو نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر دولہا یا دلہن میں سے کوئی بھی شارٹ ہے،
تو پھر دولہا یا دلہن کے وکیل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے اعضائے وضو پر پلاسٹر ہو تو وہ کیسے وضو کرے گا؟ وہ پھر وضو پورا کرے گا لیکن پلستر والی جگہ پر وہ گیلے ہاتھ سے مسح کر لے گا، یہ کافی ہے۔ یہ والا سوال پوچھا تھا حمزہ صاحب اسلام آباد سے۔ کیا عورت کسی محرم کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر سکتی ہے؟ نائلہ صاحبہ ممبئی بھارت سے۔ نہیں، بلا ضرورت جوان عورت کے لیے کسی غیر مرد سے ویڈیو کال پہ بات کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عورت پہ پردہ فرض ہے۔ کوئی شدید مجبوری ہو تو وہ مجبوری بتائی جائے کیا ہے، نارملی تو ٹھیک نہیں ہے یہ۔ طلاق بلفظ کنایا یعنی اشارے یا دو معنوں والے الفاظ سے دی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ فیضان صاحب پشاور پاکستان۔ دیکھیں، ایسے لفظ سے طلاق دی جس میں نکاح ٹوٹنے کا معنی بھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور معنی بھی ہے، تو ایسے الفاظ کو کنایا کہتے ہیں۔ تو اس میں اگر مرد کی نیت ہوگی تو طلاق ہوگی، نیت نہیں ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ نیت نہیں ہوتی لیکن بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ چل رہا ہے اور جواب میں وہ الفاظ کہہ دے انسان، یا واضح قرائن ہو جس سے پتہ چل جائے کہ اس کی نیت طلاق ہی کی تھی، تو پھر طلاق ہوگی، ورنہ کنایا سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک مرد کی نیت نہ ہو۔ کیا کسی نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعی طور پر معتبر ہوتا ہے؟ جی، اگر نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح ان کا باپ کرائے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے۔ نکاح میں بلوغت کا انتظار کرنا چاہیے، اور اس زمانے میں اس کے فسادات بھی ہیں۔ بہت سے گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، نابالغ بچی کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، وہ بچی دل سے پسند نہیں کرتی، بڑے ہونے کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بچیوں کے باپ ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی بچیوں کا نکاح بڑی عمر کے آدمی سے کرا دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو شریعت نے بھی کوئی اپریشیٹ نہیں کیا ہے، بس جائز قرار دیا تاکہ ضرورت کے وقت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بعض دفعہ ضرورت بھی ہوتی ہے سوسائٹی میں کہ مرد کو یعنی باپ کو پتہ ہوتا ہے اگر میں نے بچی کے بالغ ہونے کا انتظار کیا تو یہ مناسب رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور بچی کے لیے مسائل کا خطرہ ہوتا ہے، تو جہاں شدید ضرورت ہو وہاں اس ضرورت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نارمل اس کی ترغیب نہیں ہے۔ ترغیب یہی ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں تو پھر ان کا نکاح کیا جائے، پھر اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ تو یہ ہے جی۔ یہ سوال پوچھا تھا عائشہ صاحبہ، عائشہ نے لکھنؤ بھارت سے۔ اصل میں سوال انہوں نے نیچے لکھ کے، جس نے سوال پوچھا تو اس کا نام اتنے فاصلے سے لکھا ہوتا ہے، میں پورا سوال جواب پڑھ لیتا ہوں پھر آخر میں نام پڑھتا ہوں۔ کیا عورت حالت حیض میں مسجد کے صحن میں داخل ہو سکتی ہے؟ ثنا صاحبہ کراچی پاکستان۔ نہیں جی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، چاہے مسجد کا برآمدہ ہو یا مسجد کا صحن ہو۔ کیا کرائے پر دی گئی دکان کی زکوٰۃ مالک کے اوپر ہے یا کرائے دار پر؟ یہ سوال ہے جی یوسف صاحب لاہور پاکستان سے۔ کرائے کی دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، نہ مالک مکان پر نہ کرائے دار پر۔ اس دکان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو دکان آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہو، بیچنے کے لیے دکان خریدی اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، ادروائز نہیں۔ ہاں، جو کرایہ آ رہا ہے وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے اور زکوٰۃ کی تاریخ آ جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے۔ کیا فجر کی سنت یا جماعت فرض کے بعد قضا کی جا سکتی ہے؟ خالد دہلی بھارت سے۔ جی، فرض کے بعد قضا کرنے کا ہمیں حکم ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن بعد کا مطلب کیا ہے؟ فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت میں، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ تو میں چونکہ یہاں پر ان شارٹ مسائل کا جواب دیتا ہوں، اس لیے کبھی موقع ملا تو اس حدیث کا ریفرنس بھی انشاءاللہ شیئر کر دوں گا۔ تو اشراق کے وقت میں جو ہے فجر کی نماز کے بعد نماز یعنی سنتیں پڑھی جائیں اگر رہ گئی ہیں پہلے، اور یہ افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے۔ کیا ڈی این اے ٹیسٹ سے نسب بیٹا یا بیٹی ہونے کا فیصلہ شرعی طور پر معتبر ہے؟ انور صاحب فیصل آباد پاکستان سے۔ نہیں جناب، اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے بچے کے نسب میں کوشش کی ہے کہ حتی الامکان اس کو ثابت النسب قرار دیا جائے، اور اس تکلف میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ ڈی این اے سے ثابت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل صحیح ہے بخاری کی حدیث الولد للفراش، آپ کی بیوی کے ہاں جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ آپ ہی کا ہوگا، اس میں یہ نہیں آپ کو اجازت کہ آپ ڈی این اے سے ٹیسٹ کریں میرا ہے بھی یا نہیں ہے، چاہے حقیقت میں وہ زنا ہی سے پیدا کیوں نہ ہوا ہو۔ اس پر میں کئی بار بیان بھی کر چکا ہوں، کچھ کم علم لوگوں کو اعتراضات بھی ہوئے تھے، ان کے بھی میں جوابات دے چکا ہوں۔ تو جب بھی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، میاں بیوی کے ہاں، گرل فرینڈ کی نہیں، گرل فرینڈ کسی بچہ پیدا ہوتا ہے تو حرام ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، اس کی نسبت باپ کی طرف کی نہیں جائے گی۔ بیوی کے جب بچہ پیدا ہوا اور شادی کے 6 مہینے بعد کم از کم پیدا ہوا ہے تو اس بچے کے بارے میں تجسس کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ یہ عورت کے شوہر کا ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہی کہا جائے گا شوہر کا ہے۔ اور اگر شوہر نے یہ کہا کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے جب بچے کی نفی کی ہے تو اس کا مطلب تم بیوی کو زانیہ کہہ رہے ہو۔ زانیہ اگر تم بیوی کو کہہ رہے ہو تو شریعت کہتی ہے پھر یا تو 4 گواہ لے کر آؤ، گواہ نہیں ہے تو لعان کرو، کورٹ میں جاؤ، 4 قسمیں بلکہ 5 قسمیں اٹھاؤ، اور بیوی بھی 5 قسمیں اٹھائے۔ وہ پورا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے بغیر آپ بچے کی نفی نہیں کر سکتے۔ تو
اس لیے شریعت نے ہمیں اس تجسس کی اجازت ہی نہیں دی ہے، ڈی این اے اور یہ سب چیزوں کی۔ جس کے بھی بچہ ہوگا تو بس یہی سمجھا جائے گا اس کا، تاکہ بچے کی حفاظت ہو اس میں۔ بینک میں رکھی گئی رقم پر ملنے والا نفع سود میں شمار ہوتا ہے؟ مریم صاحبہ حیدرآباد بھارت سے۔ جی اگر اسلامک بینک نہیں ہے تو جو پروفٹ ہوگا بینک میں وہ سود ہی ہوگا، اس کو نکال لینا چاہیے اور ثواب کی نیت کے بغیر کسی خیر کے کام میں لگا دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں بھول کر 2 بار قاعدہ کر لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نعمان صاحب کراچی پاکستان سے۔ نہیں جناب، بھول کر 2 بار قاعدہ کر لیا تو سدا سہو کرنا پڑے گا، سدا سہو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ کیا کوئی عورت مسجد میں مردوں کے پیچھے نماز کی امامت کر سکتی ہے؟ نہیں جناب، یہ بشرا صاحبہ دہلی بھارت سے پوچھتی ہیں۔ نہیں جی، عورت مردوں کے پیچھے نماز کی امامت تو نہیں کر سکتی، البتہ اقتدا کر سکتی ہے، یعنی مردوں کے پیچھے اگر وہ پردے میں کھڑی ہو جائے تو وہ بھی امام کی اقتدا میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ کیا انٹرنیٹ پر موجود قرآن پاک کی تلاوت کو ثواب کی نیت سے سننا کافی ہے؟ زہیب صاحب اسلام آباد سے۔ جی انٹرنیٹ پر موجود اگر قرآن ہے آپ ثواب کی نیت سے سنیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ کافی کا مطلب کافی تو نہیں ہے، آپ کو ویسے بھی کسی قاری سے سن لینا چاہیے، یعنی اور نماز میں تو ہم سن ہی رہے ہوتے ہیں امام سے، لیکن ثواب ملتا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی سننے میں ثواب ملتا ہے، وہ بھی تو قاری ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی انٹرنیٹ خود تھوڑی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وضو کے دوران کسی جگہ پانی نہ پہنچے اور نماز ہو جائے تو بعد میں کیا حکم ہوگا؟ ندا صاحبہ پٹنہ بھارت سے۔ دیکھیں اگر یقین ہے، نماز کے بعد پتہ چلا کہ یقین ہو گیا کہ یہ وضو میں اس جگہ پانی نہیں پہنچا تھا تو وہ نماز نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ کیا موجودہ دور میں تصویری شناخت یعنی آئی ڈی کے بغیر نکاح یا شہادت قابل قبول ہے؟ سلمان صاحب کراچی پاکستان سے۔ جی ہاں، شرعی طور پر آئی ڈی یا تصویر کی ضرورت نہیں ہے، شرعی طور پر نکاح کے لیے بس اتنا کافی ہے دولہا دلہن کا پتہ ہو کہ یہ کون ہے، ان کے والد کے نام لیا جائے، اور اگر دولہا بنفس نفیس موجود ہے تو نام لینا بھی ضروری نہیں، اشارہ کر دینا بھی کافی ہے کہ اس کا نکاح میں پڑھا رہا ہوں۔ کیا عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر ملازمت کرنے کی اجازت ہے؟ سحر صاحبہ کوچی بھارت سے۔ نہیں جناب، عورت کو شوہر کی مرضی کے بغیر جاب کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ شوہر خود بھی نان نفقہ نہ دے رہا ہو، اس کا بنیادی خرچہ ہی نہیں اٹھا رہا اور پھر بیوی کو جاب نہیں کرنے دے رہا تو یہ پھر زیادتی ہے کہ نہ آپ اس کا خود خرچہ اٹھا رہے ہو نہ اس کو خود جاب کرنے دے رہے ہو، تو بنیادی خرچہ شوہر جب اٹھا رہا ہوگا تو پھر عورت شوہر کی مرضی کے بغیر جاب نہیں کر سکتی۔ کیا ایک امام کے پیچھے فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی کی امامت میں نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جابر گجراوالا پاکستان سے۔ جی نفل نماز اس کی امامت میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نفل کے لیے باقاعدہ لوگوں کو بلا کے جماعت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، صرف تراویح میں اس کی اجازت ہے۔ نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ امام جو ہے نوافل میں بھی لوگوں کو بلائے کہ آ جاؤ ہم نفل نماز پڑھ رہے ہیں، البتہ 2-4 افراد کھڑے ہو جائیں امام کے پیچھے، جو تداعی جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں کہ پبلک کو بلائے نہ جائے، ایسے ہی 2-3 لوگوں کی جماعت کوئی نوافل کی ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو بعض اصحاب رسول آپ کی اقتدا میں تہجد کی نیت باندھ لیا کرتے تھے۔ کیا کافر کو وراثت میں حصہ دیا جا سکتا ہے؟ رضیہ صاحبہ دہلی بھارت سے۔ نہیں جناب، کافر کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، مسلمان کا کافر کی وراثت میں حصہ نہیں اور کافر کا مسلمان کی وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ عثمان صاحب کراچی پاکستان سے۔ نہیں جناب، نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن آپ پر لازم ہوگا کہ آپ اس کو بند کریں۔ کیا خواتین اونچی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ فائزہ صاحبہ بمبئی بھارت سے۔ اگر کوئی غیر مرد موجود نہیں ہے، غیر محرم، تو اونچی آواز سے تلاوت کر سکتی ہے، لیکن عورت کے لیے افضل عمل، زیادہ ثواب کا عمل بہرحال یہی ہے، چاہے گھر میں محرم موجود ہوں یا نہ ہو، افضل یہی ہے کہ وہ آہستہ آواز سے تلاوت کرے۔ البتہ کوئی حفظ کر رہی ہو، جیسے بچیاں گھر میں حفظ کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے تھوڑی آواز سے کریں تاکہ ان کو قرآن یاد ہو جائے۔ اگر کسی نے وضو کیا اور موزے پہن لیے پھر وضو ٹوٹ گیا تو کیا موزوں پر مسح جائز ہے؟ طلحہ صاحب لاہور پاکستان سے۔ دیکھیں موزے اگر لیدر کے ہوں یا ایسے موٹے موزے ہوں جن پر شرعاً مسح جائز ہو، کیونکہ یہ عام جو جرابیں ہیں ان پر مسح جائز نہیں ہے، تو وہ موزے جن پر مسح جائز ہوتا ہے تو وہ موزے اگر کسی نے پہن لیے وضو کر کے پہنے تو پھر اگر وضو ٹوٹ گیا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر ان موزوں پہ مسح ہو سکتا ہے، اور سفر میں تھے تو 3 دن تک، تو وضو ٹوٹنے سے مسح باطل نہیں ہوتا، یعنی پاؤں کا دھونا واجب نہیں ہوتا، صرف مسح کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ کیا مرد کے لیے سر پر مستقل ٹوپی نہ پہننا مکروہ ہے؟ کلیم صاحب بنگلور بھارت سے۔ یہ ٹوپی پہننا کوئی فرض واجب نہیں ہے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ عام طور پر سر کو ڈھانپ کے رکھا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے ہمیشہ سے علماء صلحاء کی عادت رہی ہے کہ وہ سر کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں، تو افضل بہرحال یہی ہے کہ سر کو ہر وقت ڈھانپ کے رکھا جائے
اور سر کو برہنہ نہ رکھا جائے. یہ سر کھول کے رکھنا یہ غیر مسلموں سے ہمارے ہاں یہ کلچر آیا ہے. بہرحال یہ کوئی فرض واجب مسئلہ نہیں ہے, افضل یہی ہے کہ سر کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے, لازم نہیں ہے بھارت. کیا عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ شازیہ صاحبہ دہلی بھارت سے. نہیں جناب, عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. نہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, نہ اپنے والدین, دادا دادی, نانا نانی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, نہ پوتے نواسوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ان کے علاوہ سب کو دی جا سکتی ہے. بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں, بھانجے بھتیجوں کو دے سکتے ہیں, چچا ماموں کو دے سکتے ہیں, اور خالہ پھپھو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ساس سسر کو دے سکتے ہیں, بہو کو دے سکتے ہیں, داماد کو دے سکتے ہیں, لیکن اپنے شوہر کو, میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. کیا قرآن کی تلاوت کے بغیر سمجھے بھی ثواب کیا قرآن کی تلاوت بغیر سمجھے بھی ثواب کا باعث بنتی ہے؟ زین صاحب راولپنڈی پاکستان سے. جی بالکل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو آپ نے جو مثال دی ہے وہ الف لام میم کی دی ہے. تو الف لام میم تو حروف مقطعات میں سے, اس کا تو مطلب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. تو مثال ہی وہ دی ہے کہ بھئی جب نہیں سبھی سمجھ میں آ رہا تو بھی 10 نیکیاں ملیں گی. اللہ کا کلام ہے نا, سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے قرآن کو, تفسیر بھی پڑھنی چاہیے, ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے, تاکہ پتہ تو چلے اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اور بغیر سمجھے بھی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو ثواب بہرحال اس میں بھی ملے گا. اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے اور سالوں تک واپس نہ آئے تو وہ دوسرا نکاح کب کر سکتی ہے؟ حلیمہ صاحبہ حیدرآباد بھارت سے. دیکھیں, آپ نے حیدرآباد سے مسئلہ پوچھا ہے. آپ ہندوستان میں وہاں الحمدللہ مسلمانوں کی الگ سے فیملی لاز بھی ہیں, اور صوبہ بہار میں نے جہاں تک سنا ہے وہاں علماء کی ایک کمیٹی ہے جو مسلم معاملات میں فیصلہ کرتی ہے. تو ایسی کسی کمیٹی میں کیس فائل کر دینا چاہیے, اور پھر جو بھی مسلمان جج فیصلہ کرے, یعنی وہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی اس شوہر کا نہ ملنا ناممکن ہے, یہ مایوس ہو جائے گا, تو پھر وہ نکاح ختم کر دے گا. عدت گزار کے عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. نارملی تو جو یہ مالکیہ سے یہ فقہ مالکیہ سے یہ رائے لی گئی ہے اس میں 4 سال ہے, لیکن بہرحال کورٹ جو بھی اس میں تحقیق کے بعد فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ شرعی طور پہ نافذ ہو جائے گا. کیا نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا سنت ہے یا ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہمارے علم میں کوئی بھی حدیث نہیں ہے. کہ ابن خزیمہ کی جو روایت ہے وہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے. اسی وجہ سے چاروں ائمہ میں میری معلومات کے مطابق جس طرح سے بالکل یہاں سینے پہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں, اس طرح کی میری معلومات کے مطابق کوئی قول مجھے نہیں ملا. تو یا تو یہ قول ہے جیسے امام شافعی کا مذہب ہے وہ یہاں اس طرح سے ہاتھ باندھتے ہیں, حناف اس طرح سے ہاتھ باندھتے ہیں, اور جو حنابلہ ہے وہ بھی اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں جیسے آپ نے ائمہ حرمین کا دیکھا ہوگا, چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں تو ان کے بھی ایسے. یہاں تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی روایت اس بارے میں صحیح حدیث ہو یا ہمیں ائمہ میں سے کسی کی رائے ملتی ہوئی ہے. اور مالکیہ تو ہاتھ چھوڑتے ہیں, وہ ہاتھ باندھتے ہی نہیں ہے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے وہ سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے جس میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے. اچھا بھائی, کیا مرد کا داڑھی ایک مٹھی سے کم رکھنا جائز ہے؟ نعیم صاحب دہلی بھارت سے. نہیں جناب, جائز نہیں ہے. صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحا وقصوا الشوارب, داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. داڑھی بڑھانے کا حکم ہے. اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ تو کہتے ہیں کاٹنا جائز ہی نہیں ہے, اور کیونکہ حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا کہ وہ ایک مٹھی سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے, اور کسی کو ان پہ اعتراض بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس سے فقہاء نے استدلال کیا کہ کم سے کم ایک مٹھی بڑھانا لازم ہے. تو اگر کسی نے حدیث کے ظاہر کو لینا ہے تو پھر تو اہل حدیث کی رائے کو لے کہ کاٹنا جائز ہی نہیں ہے. لیکن لوگ الٹا اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں کہ لیبل حدیث کا لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایک مٹھی سے کم کاٹنا بھی جائز ہے, کیونکہ حدیث میں کہا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھو. بھائی حدیث میں تو علی الاطلاق ہے کہ بڑھاؤ, تو اس کے حساب سے تو آپ کو اہل حدیث کی رائے کو فالو کرنا چاہیے کہ بڑھاؤ. تو اگر حدیث کو دیکھنا ہے, یہ تو فقہاء نے گنجائش دے دی کہ ایک مٹھی تک بھی بڑھا لیا تو کافی ہے. تو یہ وہ اجتہاد ہو رہا ہوتا ہے جو خواہش نفس کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ آپ حدیث میں وہ تبدیلی کر رہے ہیں جو آپ کو پسند آ رہی ہے. تو اس میں 2 قول ہیں. ایک قول تو وہی ہے جو جمہور کا قول ہے کہ ایک مٹھی سے زائد آپ کاٹ سکتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے جو اہل حدیث جس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کاٹنا جائز ہی نہیں, آپ بڑھاؤ بس اس کو. تو ان دونوں قولوں میں سے کسی قول کو لیا جائے گا. اور یہ جو تیسرا قول نکالا ہوا ہے آج کل کے کچھ اسکالرز نے کہ ایک مٹھی سے زیادہ چھوٹی بھی کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ بڑھانے کا حکم ہے نا. تو بڑھانا رکھنا اور بڑھانے میں فرق ہے. حدیث میں یہ تھوڑی داڑھی رکھو, حدیث میں اعفوا اللحا, بڑھاؤ اس کو. تو کوئی تو لمٹ ہوگی نا بڑھانے کی, یعنی کم سے کم تو کوئی تو لمٹ ہوگی. تو یہ جو کٹانا ہے کہ ایک مٹھی سے کم, یہ تو کسی کی بھی رائے نہیں ہے. اور اگر ہو بھی تو اس رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. قرآن و سنت کے خلاف اگر کسی کی رائے ہے تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دل و جان سے فالو کرنا چاہیے بس. تو آج کل کے جو اسکالرز نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں تو
تو ان کی رائے پر عمل کر کے آپ قیامت میں اللہ کو مطمئن نہیں کر سکتے. آپ اللہ کو مطمئن نہیں کر سکتے. اللہ کہے گا کہ میرے نبی کی حدیث بھی تھی اور اتنے بڑے بڑے مجتہدین اسلاف کا عمل بھی تھا تمہارے سامنے, تم نے وہ چھوڑ کر چند لوگوں کی رائے کو تم نے کیوں فالو کیا؟ کیا کسی مسلمان کو مرحوم کہنے کے بجائے مرحومہ کہنا گناہ ہے؟ سمینہ صاحبہ کراچی پاکستان سے. بھائی مرحوم مرد کو کہا جاتا ہے, مرحومہ عورت کو کہا جاتا ہے. میں سوال سمجھا نہیں آپ کا. کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتی ہے؟ خدیجہ صاحبہ بمبئی بھارت سے. اگر شوہر گھر میں موجود ہو تو پھر شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی, اور اگر گھر میں شوہر موجود نہیں ہے یا شوہر نے صبح نکلنا ہے اور رات کو گھر میں آنا ہے تو سارا دن بیوی گھر میں ہی ہے تو پھر بھی وہ نفلی روزہ رکھ سکتی ہے. اگر شوہر منع بھی کرے تو اطاعت لازم نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ شریعت نے عورت کو نفلی روزہ رکھنے سے اس لیے منع کیا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر کہ عین ممکن ہے شوہر کے دل میں اس سے جو ملاپ ہے اس کی خواہش پیدا ہو, تو روزے سے ہوگی تو مرد اپنی خواہش نہیں پوری کر سکے گا, تو اس کا پھر نقصان ہوتا ہے کہ ایگریسو ہو جاتا ہے آدمی یا گناہ کی طرف اس کی طبیعت جا سکتی ہے. تو اس لیے شریعت نے منع کیا کہ شوہر جب گھر میں موجود ہو تو عورت اس کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ, یعنی بیوی مرضی کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے. اور اس لیے بھی منع کیا ہے کہ گھر میں موجود ہوگا, اس سے کوئی کام ہوگا, کوئی جائز کام بھی یعنی جو مباح کام ہے تو گھر میں رہتے ہوئے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. تو اگر شوہر نے یعنی بعض دفعہ کوئی کام ہوتا ہے تو گھر میں بیوی نفلی روزے سے ہوگی تو وہ نہیں, جائز چیزوں میں بھی اس کی اطاعت نہیں کر پاتی پوری طور پر. تو اس لیے جب شوہر گھر میں موجود ہو تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر سے پوچھے بغیر روزہ نہ رکھے. سفر میں یا صبح چلا جاتا ہے ڈیوٹی پہ, شام کو آتا ہے, پھر اگر شوہر منع کر رہا ہے کہ نفلی روزہ نہ رکھو تو بلا وجہ کہ یہ ڈھیٹ پن ہے, اس کو عبادت سے روکنا ہے, تو پھر ایسی صورت میں اطاعت شوہر کی لازم نہیں ہوگی. جیسے دبئی میں ہے شوہر اور وہاں سے بیگم کو فون کر کے کہہ رہے ہیں نفلی روزہ نہ رکھو, بیوی کہہ رہی کیوں روک رہے ہو بھائی, وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں, میں تمہارا میاں ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ خامخواہ کی ایک ضد ہے. تو یہ ایسی صورت میں عورت پر اطاعت لازم نہیں ہوگی, کیونکہ عورت کو بھی ثواب کی ضرورت ہے, اس کو بھی عبادت کی ضرورت ہے, تو اللہ سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ ہے نا. اچھا بھائی, کیا نابالغ بچے کے جھوٹ پر والدین کو گناہ ہوگا؟ عدنان صاحب سوات پاکستان سے. جی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور والدین اس کو جھوٹ بولنے پر تنبیہ نہیں کرتے, اس کو نصیحت نہیں کرتے, ایسے ہی چھوڑتے ہیں کہ ہاں بیٹا اور پھینکا کرو لمبی لمبی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, بچہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, ماں باپ ہنستے ہیں, ہاں ماشاءاللہ کتنی بڑی فلم ہے, دیکھا ہمارا بچہ بچپن سے ہی فلم پیدا ہوا ہے, ہم نے تو بہت بعد میں جا کے یہ جھوٹ سیکھے تھے, یہ بچپن سے ہی جانتا ہے. ایسے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا. بلکہ بچے کو نہیں ہوگا, صرف ماں باپ ہی کو ہوگا. نابالغ بچے کو تھوڑی گناہ ملتا ہے. تو لیکن اگر وہ تربیت کی کوشش کر رہے ہیں پھر بچہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. کیا جمعہ کی نماز کے بغیر باقی 4 فرض ظہر کی نماز ادا کرنا جائز ہے؟ راحیل دہلی بھارت سے. لیکن جب جمعے کی نماز ہو گئی تو ظہر کی نماز ساقط ہو گئی, اب ظہر کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ ہوگا کہ جمعے کی بعد 4 سنتیں موقدہ پڑھی جاتی ہیں, وہ ظہر کی نماز نہیں ہے, وہ ویسی جمعے کی سنتیں ہیں. اگر امام سورہ فاتحہ کے بعد بھول جائے تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ قاسم صاحب کراچی پاکستان سے. مقتدی کو پہلے سبحان اللہ بولنا چاہیے تاکہ امام کو یاد آ جائے کہ میں نے کچھ پڑھنا ہے آگے, خاموش کھڑے ہو کر یہاں سوچنا نہیں ہے. تو سبحان اللہ بولے امام, مقتدی پیچھے سے. کیا کافر کو اسلام قبول کرنے سے پہلے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ حفصہ کلکتہ بھارت سے. نہیں جی, کافر جب تک اسلام قبول نہیں کر لیتا اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ویسے نفلی صدقات و خیرات دیے جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی گئی تھی دین کے قریب لانے کے لیے, لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اس پر اجماع ہے امت کا کہ وہ حکم منسوخ ہے, اب غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کیا آن لائن نکاح شریعت کے مطابق درست ہے؟ عمران صاحب ملتان پاکستان سے. آن لائن نکاح درست ہے لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. آن لائن ایجاب و قبول نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے قبول ادھر سے قبول, تو ادھر ایسا نہیں ہوگا, بلکہ گواہ اس مجلس میں موجود ہوں گے جہاں نکاح ہو رہا ہے. آن لائن آپ وکیل بنا دیں گے قاضی صاحب کو کہ آپ میری طرف سے میرا نکاح پڑھا دیں, میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں. اس لیے آن لائن جب بھی نکاح کرنا ہو تو جو صحیح علماء ہیں ان سے پوچھ کے کریں طریقہ, یا انہی سے کہہ دیں کہ وہ نکاح پڑھا دیں. ایسے نہیں ہو جائے گا کہ فون کیا یا ویڈیو کال پہ ہاں جی میں نے تمہیں قبول کیا, وہ دلہن ویڈیو کال پہ کہہ دے ہاں جی میں نے بھی قبول کیا. ایسے نہیں ہوگا. کیا عورت کو اپنے شوہر کی کمائی کا حساب پوچھنے کا حق ہے؟ نادیہ صاحب دہلی بھارت سے. جی عورت پوچھ سکتی ہے, آگے پھر شوہر کی ہے کیا ہے کہ وہ بتائے یا نہیں بتائے, تو یہ آپس کے تعلقات پر ہے. بعض دفعہ وہ خطرہ ہوتا ہے میں نے بتا دیا تو میں کچھ بچا ہی نہیں سکوں گا, اپنی ماں بہنوں پہ نہیں خرچ کر پاؤں گا, صدقہ خیرات نہیں کر سکوں گا, بیگم صاحبہ تو سارے ہی ہتھیار لیں گی مجھ سے, گھر میں لڑائی ہوں گی. تو اور بعض دفعہ بیوی اتنی پیاری ہوتی ہے, اتنی اچھی نیک شریف شرفا ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے میں ساری دولت بھی اس کے قدموں میں ہر مہینے کی تنخواہ بھی لا کے رکھ دوں گا
تو یہ مجھے کہے گی کہ میں نے اس میں سے اتنا خرچہ ہے، یہ آپ اپنی اماں کو دیں یا آپ اپنی بہنوں کو دیں یا آپ صدقہ کریں یا آپ خیرات کریں. تو یہ میاں بیوی کی میوچل انڈرسٹینڈنگ پر ہے کہ بیوی کس ٹائپ کی ملی ہوئی ہے آپ کو. اچھا بھائی، کیا مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اگر وہ خالص نہ ہو؟ زبیر صاحب کراچی پاکستان سے. سونے کی انگوٹھی اگر خالص نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کھوٹ کتنی ہے اس میں. کھوٹ زیادہ ہے، سونا کم ہے تو پہن سکتے ہیں. اگر سونا زیادہ ہے، کھوٹ کم ہے تو نہیں پہن سکتے. اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے اور سمجھ لے کہ روزہ ٹوٹ گیا اور جان بوجھ کر کھا لے تو کیا حکم ہے؟ ہمایوں، لکھنؤ، بھارت سے. اگر بھول کر کھا لیا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر جان کر کھا لیا تو قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بیچارے کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس لیے اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ اس کو مسئلہ چونکہ معلوم نہیں تھا گناہ تو ہوگا. لیکن اگر بھول کے کھایا اور اس کو پتہ ہے کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹا ہے پھر جان کر کھا لیا تو پھر تو ظاہر ہے کفارہ بھی لازم ہوگا. کیا خواتین ایک دوسرے کے ساتھ پردے کے بغیر رہ سکتی ہیں؟ عاتقہ صاحبہ، لاہور، پاکستان سے. دیکھیں، عورت کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ پردہ ہے لیکن اتنا سخت پردہ نہیں ہے جتنا غیر مرد کے ساتھ ہے. تو عورت کو عورت سے جو ہے وہ باقی جسم کے جتنا بھی حصہ ہے، سینہ ہے اور کمر ہے، یہ جو راند کا ناف سے لے کے گھٹنے تک، یہ سب ایریا چھپانا فرض ہے عورت کو عورت سے. یعنی عورت کسی عورت کے سامنے اپنا پیٹ ظاہر نہیں کر سکتی، کمر نہیں کھول سکتی اس کے سامنے، اور اپنے جو سطر ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتی ہے. تو آج کیا ہو رہا ہے کہ ویکس کروانے کے لیے خواتین بیوٹی پارلر جاتی ہیں، پورا جسم اس کے سامنے کھول دیتی ہیں، رانے تک کھول دیتی ہیں. حرام اور کبیرہ گناہ ہے. تو عورت ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو ایریا ہے وہ کسی عورت کے سامنے بھی قطعاً نہیں کھول سکتی. اسی طرح کمر کا بھی حصہ بھی جو ہے. تو بے شرمی آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں، غیر مسلموں سے ہم یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. البتہ عورت کے سامنے سر کے بال کھول سکتی ہے، کلائیاں کھول سکتی ہے، پنڈلیاں کھول سکتی ہے. ان چیزوں کا پردہ نہیں ہے عورت کا عورت سے. لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ وہ چھپائے. کیوں کھول رہی ہے بلا وجہ، کیوں ظاہر کر رہی ہے اس کے سامنے؟ کیا نابالغ لڑکی کا کیا ایک عورت ایک وقت میں 2 مردوں کی بیوی بن سکتی ہے؟ سلمہ صاحبہ، ممبئی، بھارت سے. نہیں بھائی، استغفر اللہ، یہ نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا. جب ایک مرد کے نکاح میں ہے تو دوسرے مرد سے اس کا نکاح کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ مرد اگر چھوڑ دیتا ہے تو عدت کے دوران بھی نکاح نہیں ہوگا، عدت گزارنی پڑے گی. کیا نابالغ لڑکی کا نکاح ولی کی مرضی کے بغیر اس کی اجازت کے ہو سکتا ہے؟ علی صاحب، اسلام آباد سے. یعنی نابالغ لڑکی کا نکاح ولی کی مرضی کے بغیر نہیں جی، نابالغ لڑکی کا نکاح اس کی ولی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیا دوران نماز موبائل کا جواب دینا جائز ہے؟ رافع صاحب، سیالکوٹ، پاکستان سے. نہیں، جائز نہیں ہے. جواب دے دیا تو گناہ بھی ہوگا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. کیا ایک مسلمان ڈاکٹر ہندو یا عیسائی مذہب کے مریض کو علاج کے دوران دینی نصیحت کر سکتا ہے؟ تابش صاحب، کراچی، پاکستان سے. کر سکتا ہے اگر نفع کی امید ہو. نفع کی امید نہ ہو پھر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پھر غیر مسلم اس سے غصہ کرتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کا خطرہ ہوتا ہے اسلام سے اور زیادہ دور نہ ہو جائے. تو مصلحت اور حکمت کو سب سے پہلے پیش نظر رکھنا چاہیے. کیا عورت کا بغیر محرم حج یا عمرے پر جانا جائز ہے؟ سلمہ صاحبہ، فیصل آباد، کراچی سے. نہیں، جائز نہیں ہے. کیا مسجد میں موبائل پر ویڈیوز دیکھنا گناہ ہے؟ حسان، کوچی، بھارت سے. مسجد کو ان چیزوں سے بالکل پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ موبائل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو بعض دفعہ یوٹیوب پہ بیہودہ وہ آ جاتی ہیں، کوئی اشتہار چلنے لگتے ہیں. آپ اگر شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو لڑکیوں کی بیہودہ ویڈیوز آ جاتی ہیں، میوزک آ جاتا ہے. اس لیے مسجد کو جو ہے ان چیزوں سے حتی الامکان دور رکھنا ہی اسی میں عافیت ہے. کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ یحییٰ صاحب، لاہور، پاکستان سے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی جو ایک سلفی عالم تھے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، انما جعل الامام لیتم بہ. فرمایا امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. اس لیے آپ نے فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا، جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ. واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین کہے تو قولوا آمین، تو آمین کہو. تو اس میں بتا دیا کہ امام نے فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے صرف پیچھے آمین کہنا ہے. اور دوسری حدیث، یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے. ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اور جو ہے تمسخر کرنا جائز نہیں ہے. ہمارے جو اہل حدیث علماء جو یہ اکثر حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ان دوسری حدیثوں کی روشنی میں اس کا مطلب یہی ہے
کہ جب امام نے فاتحہ پڑھ لیا تو وہ گویا مقتدی نے بھی پڑھ لی ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا نہیں پڑھی، اس نے حکماً پڑھ لی ہے، کیونکہ میں نے پہلے جیسے حدیث پڑھی کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات صحیح ہے مسلم میں یہ حدیث پوری یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یعنی لا صلاۃ، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور پلس قرات نہیں کرتا۔ تو صحیح مسلم میں یہ الفاظ یوں ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو پھر آ رہا ہے کہ قرات بھی کرنی ہے، جبکہ مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کو کوئی بھی لازم قرار نہیں دیتا، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام کی تلاوت جیسے مقتدی کے لیے کافی ہے تو امام کی سورہ فاتحہ بھی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ شاہ بھائی، اچھا یہ مسئلہ پوچھا تھا طلحہ صاحب، نہیں یہ یحییٰ صاحب لاہور پاکستان سے، انہوں نے پوچھا ہے مسئلہ، حالانکہ دو نام لکھے ہوئے۔ اذان کے دوران بات کرنا کیسا ہے؟ عائشہ صاحبہ اسلام آباد پاکستان سے، اذان کے دوران بات کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کوئی ضرورت ہو تو بات کر سکتے ہیں، اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ جمعے کے خطبے کے دوران بات کرنا کیسا ہے؟ نعمان صاحب پشاور پاکستان سے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، سخت منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو بات کر رہا ہو اسے خاموش بھی نہیں کرا سکتے آپ بول کے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ الفاظ بھی نہیں بول سکتے آپ، ہاں اشارے سے خاموش کرایا جا سکتا ہے، زبان سے نہیں بول سکتے۔ سفر کے دوران قصر نماز کب پڑھنی چاہیے؟ عمار صاحب جدہ سعودی عرب سے، سفر کے دوران، جب سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں اس شہر کے باہر 78 کلومیٹر آپ کا دور جانے کا ارادہ ہو، تو جب اتنا لمبے سفر کا ارادہ ہو تو شہر کی آبادی سے باہر نکلتے ہی آپ قصر نماز شروع کر دیں گے۔ کیا قرضہ لے کر قربانی کرنا درست ہے؟ رضوان دبئی متحدہ عرب امارات سے، اگر کسی کو 100% یقین ہے کہ میری مالی حیثیت بہت اچھی ہے، میں قرضہ ادا کر دوں گا تو پھر جائز ہے، اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میری مالی حیثیت اتنی اچھی نہیں ہے، پتہ نہیں ادا کر پاؤں کہ نہیں کر پاؤں، تو پھر ناجائز ہے۔ کیا ایک ہی دن میں 2 جمعے پڑھے جا سکتے ہیں؟ عبیر دہلی بھارت سے، پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن پہلا جمعہ وہ اصل جمعہ ہوگا، دوسرا نفلی نماز 2 رکعت نفل نماز کہلائے گی وہ۔ وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے یا نہیں؟ علی صاحب سرگودھا پاکستان سے، کیوں نہیں فرض ہے بھائی، پاؤں دھونا فرض ہے، وضو میں قرآن نے حکم دیا ہے۔ کیا عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا ہے جی بشرا صاحبہ انقرہ ترکی سے، جی عورت اعتکاف کر سکتی ہے لیکن گھر میں کرے گی، اس پر انشاءاللہ رمضان سے پہلے مدلل میں ریکارڈ کرواؤں گا، اس کے دلائل کیا ہیں۔ کیا جمعے کی نماز کے بغیر ظہر پڑھی جا سکتی ہے؟ عادل برمنگم برطانیہ، جمعے کی نماز جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان پر جمعہ پڑھنا لازم ہے، اگر وہ جمعے کی نماز چھوڑیں گے تو ناجائز ہے، لیکن اگر کسی کا جمعہ نکل گیا یا اتنا دور ہے کہ وہاں جانا بہت مشکل ہے تو پھر مجبوری میں ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ ہاجرہ صاحبہ ڈھاکہ بنگلہ دیش سے، زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہوتی ہے، سونا، چاندی اور جو کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ نے اس لیے خریدی تھی کہ اس کو آپ بیچ دیں گے اور وہ نیت ابھی تک باقی ہو، تو ان 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، اور ان 4 چیزوں کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ چکی۔ کیا بچوں کو روزہ رکھنے پر مجبور کرنا جائز ہے؟ ساجد صاحب ملتان پاکستان سے، اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے، اور اگر 10 سال یا اس سے بڑا بچہ ہو چکا ہے اور اس کی صحت مند ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ روزے کا تحمل ہوگا، تو کچھ روزے ان کو رکھوانے چاہیے، پورے رمضان کے روزے نہ بھی رکھوائیں لیکن عادت ڈالنے کے لیے ان کو چند روزے رکھوا لیں، پھر اگلے سال تھوڑے زیادہ رکھوا لیں تاکہ بالغ ہونے تک اس کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ لیکن بہت زیادہ 10-11 سال کے بچے کو گرمیوں میں اگر رمضان آ رہا ہے تو پورا مہینہ روزے رکھوانا یہ پھر مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس سے ان کی صحت کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔